فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 تلاوت کی ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ ان کی مختصر تفسیر پیش کی جائے گی۔ ترجمہ دیکھیے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی منافقوں سے جب کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ رہو، یعنی خبردار، اچھی طرح سن لو، بے شک یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ دونوں آیتوں میں ایک ہی مضمون ہے، لہذا ان دونوں کا مطلب بھی اکٹھا ہی پیش کیا جاتا ہے، ان کی تفسیر بھی اکٹھے ہی کی جاتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس آیت میں، ان آیات میں ذکر ہے کہ منافقوں سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو۔ ایک فساد وہ ہوتا ہے جس کو ہر شخص فساد سمجھتا ہے، جس طرح چوری ہے، ڈاکہ ہے، کسی کو دھمکانا ہے، اغوا کرنا ہے، قتل و غارت ہے، یہ فساد ہے، اس کو ہر شخص فساد سمجھتا ہے۔ منافق اس فساد میں مبتلا نہیں تھے، یعنی جو مدینہ کے منافق تھے وہ لوٹ مار، قتل و غارت اور اغوا اس میں مبتلا نہیں تھے۔ اور قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ ان کو کہا جاتا ہے فساد نہ کرو ملک میں، زمین میں، تو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے۔ یہ فساد پھر کون سا تھا؟ یہ فساد دراصل انسان کی اخلاقی تباہ کاری کا ہے۔ انسان کو جب اخلاقی طور پر وہ کمینہ ہو جائے اور جھوٹا ہو جائے اور دوسروں کے بارے میں دل میں حسد رکھنے لگے، یعنی جن جن جرائم میں یہ منافقین مبتلا تھے، یہ جرائم سبب بن جاتے ہیں پھر قتل و غارت کا، فساد کا، لوٹ مار کا۔ تو یہ اسباب تھے جو منافقوں کے اندر پائے جاتے تھے، ان کے نتائج نہیں، اسباب پائے جاتے تھے، اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے فساد فرما دیا۔ اور یہ بات بالکل عین حکمت ہے اور حقیقت ہے کہ جب کسی جرم کی بنیاد مضبوط ہو جائے، جو اس کا منشا اور وجہ ہے، جو سبب ہے، جب وہ جڑ پکڑ لے تو جرم یقینی طور پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ حادثے کے پیچھے کوئی لازمہ بھی ہوتا ہے، یعنی جو چیز وجود میں آتی ہے وہ بظاہر اگرچہ یوں لگے کہ یہ غیر متوقع طور پر ہو گئی، لیکن غور کیا جائے تو اسباب اس کے بھی موجود ہوا کرتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے جو انسانیت کی اصلاح کی کتاب ہے، اس نے اصول کو پکڑا ہے کہ جرائم کی جڑ نکال دو، فساد کی وجہ یعنی قتل و غارت، لوٹ مار، چوری اور دھوکہ دہی، ان سب کی بنیاد انسان کا جھوٹا ہونا، دوسروں کے ساتھ مخلص نہ ہونا، حسد میں مبتلا ہونا، یہ اصل چیزیں، ان تمام جرائم کی بنیاد یہ چیزیں ہیں، یہ منافقوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض فرما دیا۔ اور دوسری بات یہ اس آیت میں قابل غور ہے کہ منافقوں سے جب کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے ایک اصول یہ ثابت ہوا کہ غلط عمل اچھے نعرے سے درست نہیں ہو جاتا، یعنی کوئی کتنا ہی خوشنما نعرہ لگائے کہ ہم انسانیت کی اصلاح و فلاح کی یہ کوشش کر رہے ہیں، انسان کے لیے یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور اس دنیا میں ہم اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، ان کا عمل دیکھا جائے گا۔ عمل اگر درست ہے تو اصلاح ہے، ورنہ اگرچہ نیت درست ہو، عمل غلط ہو، پھر بھی وہ اصلاح نہیں، وہ فساد ہی کے زمرے میں آئے گا۔ فساد ہی ہے، کتنے ہی خوشنما نعرے سے کیا جائے، کتنی اچھی نیت سے کیا جائے، وہ فساد ہی ہے۔ اور دوسرا فرمایا الا انہم ہم المفسدون، کہ سن لو حقیقت میں یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں۔ یا وہی بات جو ہم نے پچھلی آیت کی تفسیر میں عرض کی تھی کہ ضروری نہیں ہے
کہ مجرم کو اپنے جرم کا شعور اور احساس بھی ہو. جو فساد کر رہا ہے اسے یہ معلوم بھی ہو کہ میں فساد کر رہا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے. فساد ہی ہے، اس کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو، اس کا ہاتھ روکا جائے گا اور سد باب کیا جائے گا. اس کا اس سے آگاہ نہ ہونا یا اس کا نیت ٹھیک رکھ کے عمل غلط کرنا، یہ کسی حالت میں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کی اجازت دی جا سکے. فساد کا بہرحال سد باب کیا جائے گا. یہ ان دو آیتوں کا لب لباب ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو نفاق ہے، منافقت، اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک تباہ ہوا کرتے ہیں. جس قوم میں منافقت جڑ پکڑ لے، افراد میں پکڑ لے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آخر میں کہ زمین فساد سے بھر جائے گی اور زمین میں امن نہیں رہے گا. تو لہذا یہ جو برے اخلاق ہیں، جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، حسد ہے، بزدلی ہے، یہ تمام برے اخلاق یہ ایسے ہیں کہ ان کا نتیجہ ایسا نکلتا ہے کہ ملک برباد ہوا کرتے ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برے اخلاق سے محفوظ رکھے، ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرمائے. یہاں تک سورۃ البقرہ کی 12 آیتیں مکمل ہو گئی. اگلی آیات کی تفسیر بھی انشاءاللہ درجہ بدرجہ پیش کی جائے گی. اللہ حافظ. فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.